بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنا ہرمز کل مکمل طور پر کھل جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاملہ جلد کسی ایک طرف ہو جائے گا، یہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں۔ آبنا ہرمز کھلنا پہلا مرحلہ ہے، دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر معاملے پر بات ہوگی۔ امریکہ اس بات پر واضح ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آبنا ہرمز میں کوئی فیس نہیں ہوگی، اگر کوئی اور چارج کرے گا تو امریکہ بھی چارج کرے گا۔ دعویٰ کیا کہ امریکہ کا آبنا ہرمز پر کنٹرول ہے، ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ دستاویز پر دستخط کر دے۔ So where are the Iran talks and what are your requirements You'll find right out now? today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the Strait, the opening of the Strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one. And phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioned. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen. When they're talking, they don't like saying that they're talking. So I say, wait, we're in talks. Big deal, we're in talks. And they'll sometimes deny it, even though they spend hours and hours together talking. No, the talks are going along. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. And we were set to go, and they called. And in addition, Saudi Arabia called, and UAE called, Qatar called. Got calls from numerous people. I don't want to use the word begging, but some were. In particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے سینئر مشیر میجر جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ ایران آبنا ہرمز میں کسی دوسرے راستے کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر جنگی جہاز بھی لایا گیا تو اسے بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اگر امریکہ نے فوج اتاری تو وہ بھی نشانہ ہوگی۔ ایک انٹرویو میں محسن رضائی کا کہنا تھا کہ بہت سے جہاز ایران کی وارننگ پر واپس مڑ رہے ہیں، جبکہ ایسے جہاز جنہیں امریکہ ہرمز میں دھکیلتا ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر خود ہی واپس مڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے موقف پر قائم ہے کہ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ سینئر مشیر نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی، تاہم یوکرین نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دے دیا، جس پر وہ حملے کا ارادہ ترک کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس وقت یوکرین کے دعوے کا جائزہ لے رہا ہے، تاہم واضح کیا کہ یوکرین کو ہر صورت نتائج بھگتنا ہوں گے، یوکرین کو ہر صورت قیمت چکانا ہوگی۔ کویت کے شمال میں زوردار دھماکہ ہوا ہے اور آگ بھڑک اٹھی ہے۔ روسی میڈیا نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ کویت میں امریکی اڈہ نشانہ بنا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہوا کہ حملہ کس نے کیا اور کس قدر نقصان ہوا ہے۔ آج پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کا ہیوی آئل ویلز میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کینیڈین کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ترجمان OGDCL ایک کے مطابق جدید نئی ٹیکنالوجی سے تیل کی پیداوار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ OGDC نے پاکستان کے ہیوی کروڈ آئل فیلڈ سے پیداوار بڑھانے کے لیے کینیڈا کی کمپنی سائنرجیٹک آئل ٹولز انکارپوریٹڈ کے ساتھ جدید انرجی ٹول ٹیکنالوجی کے استعمال کا معاہدہ کیا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب OGDC ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر طارق علی خان نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ MD OGDCL احمد حیات لک بھی تقریب میں موجود تھے۔
صوبوں نے مجموعی طور پر تقریباً 15 سے 20 لاکھ ٹن گندم درآمد کی ضرورت ظاہر کی ہے، جبکہ ای سی سی اور وفاقی کابینہ 1 ملین ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے چکی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار رانا تنویر نے قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے غذائی تحفظ میں بیان میں کہا ہے کہ حکومت ڈی اے پی کھاد پر سبسڈی سمیت متعدد اقدامات پر کام کر رہی ہے، جبکہ گندم کی درآمد اور سپورٹ پرائس سے متعلق تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے اجلاس میں کھجور، گندم اور زرعی شعبے سے متعلق اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان میں کھجور کی پیداوار وافر مقدار میں موجود ہے اور اس شعبے کو بہتر انداز میں منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سکھر میں کھجور کی ویلیو ایڈیشن کے لیے 3 پلانٹس لگانے کی تجویز ہے، جبکہ وزیر اعظم کی منظوری سے منصوبے کے لیے 4 ارب روپے کے فنڈز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ اختیار کرنے والے چھوٹے کاشتکاروں کو مفت کھاد اور زرعی مشینری فراہم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ گندم کی صورتحال پر وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سپورٹ پرائس سے متعلق تجاویز پر غور کر رہی ہے تاکہ کسان آئندہ زیادہ گندم کاشت کریں۔ 2 اگست کو آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد کے 2 حلقوں میں ملتوی ہونے والے الیکشن کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایل اے 27 میں مکمل، جبکہ ایل اے 28 کے 57 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس بارے میں تفصیل جانیں گے جی نیوز کے نمائندے عارف عرفی سے۔ عارف بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ اس وقت میں موجود ہوں حلقہ ایل اے 27 مظفر آباد 1 کے ایک پولنگ اسٹیشن پہ، جہاں پہ اس وقت پولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جو پول نہیں کر سکے تھے وہ اس وقت پولنگ اسٹیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ، اور جو لوگوں کی آمد ہے وہ آہستہ آہستہ ہے، اس کی طرف آ رہے ہیں لوگ پولنگ اسٹیشن کی طرف۔ اس حلقے میں پولنگ کا جو التوا ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے میں راستوں کی بندش کی وجہ سے پولنگ مٹیریل بر وقت نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ بہت مشکل حلقہ ہے۔ اس کا جو سب سے اونچا پولنگ اسٹیشن ہے وہ تقریباً سطح سمندر سے 8000 فٹ کی بلندی پہ ہے۔ بہت پہاڑی علاقہ ہے، بہت مشکلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ابھی پولنگ اسٹیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ تقریباً 11 بجے کے لگ بھگ باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ رش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کاٹنے کا مقابلہ ہے، جبکہ دوسرا جو حلقہ ہے جو بالکل اس کے سامنے ہے ایل اے 28 مظفر آباد 2، وہاں کے 55 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ ہونی ہے، جبکہ 2 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ ری پولنگ ہونی ہے۔ وہاں پہ کوئی تشدد کے واقعات پیش آئے تھے جس کے باعث وہاں پہ ری پولنگ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ البتہ 55 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے اوپر ابھی تک پولنگ نہیں ہوئی تھی، وہاں آج پولنگ ہونی ہے اور آج شام تک اس کا بھی رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ یہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کاٹے کا مقابلہ ہے اور بہت کم مارجن کے اوپر اس وقت دونوں امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ سید بازل نقوی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، جبکہ چودھری شہزاد جو ہیں پاکستان۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ محسن نقوی نے جو گفتگو کی ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ نواز شریف نے محسن نقوی کو جواب دینے سے منع کیا ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں محسن نقوی کے انداز گفتگو پر بھی اعتراض ہے، ان کی گفتگو بے معنی ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ گزشتہ روز محسن نقوی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ان کا خیال ہے کہ اس ملاقات میں محسن نقوی کے بیان سے متعلق بات ہوئی ہوگی۔ ملک میں پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے، اس سسٹم نے ہی ملک کو متحد رکھا ہے، کمی اس سسٹم میں نہیں صرف عمل درآمد کی کمی ہے۔ انتظامیہ، عدلیہ اور مقرنہ آئین میں درج اپنی حدود میں کام کریں تو 1 سال میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی، ڈیڈ لائن کی باتیں قصے سے کہانیاں ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے ہم بالکل متفق نہیں ہیں، اور انہوں نے گفتگو میں جو انداز اختیار کیا اس کے اوپر بھی ہمیں سخت اعتراض ہے۔ یہ بالکل بے معنی اور ایسی گفتگو ہے جس کو کسی طور پہ بھی نہیں پسند کیا جا سکتا۔ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے یہی جو ہے وہ ایڈوائز ہے کہ اس کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جائے، کیونکہ یہ بے معنی گفتگو ہے، اس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہے۔ بطور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ بھی نہیں پوچھ سکتے محسن نقوی صاحب سے کہ بھائی آپ نے بیان کیوں دیا تھا، کس کے ایما پر دیا تھا؟ نہیں، کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ اور کل محسن نقوی صاحب وزیر
اعظم کو ملے بھی ہیں اور وہاں پہ کوئی گفتگو ہوئی ہوگی. میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ضرور اس بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی ہوگی. یہ جو ہوا ہے, جو کچھ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے, دراڑ پڑ گئی ہے یا نہیں پڑی ہے؟ نہیں, اس سے کیا دراڑ پڑنی ہے. اس ملک میں ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے اور یہ سسٹم جو ہے یہ سسٹم ہی اس ملک کو پچھلے تقریباً 60 سال سے جو ہے وہ متحد رکھے ہوئے ہے. اس سسٹم میں کوئی کمی نہیں ہے. ہاں اگر کمی ہے تو اس سسٹم کے اوپر عمل کرنے میں ہے. یہاں پہ ایگزیکٹو ہے, یہاں پہ جو ہے وہ جوڈیشری ہے, یہاں پہ لیجسلیچر ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان تینوں جو اکائیاں ہیں یہ اگر آئین میں درج اپنی اپنی حدود میں کام کرنا شروع کر دیں, 1 سال میں جو ہے یہ ہر چیز جو ہے وہ ڈلیور کرے گی, ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. کیا حکومت کو 6 ماہ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی, نون لیگ کو بھی, کہ آپ نے یہ جو نئے انتظامی یونٹس ہیں اس معاملے کو حل کرنا ہے؟ بالکل غلط ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کوئی اداروں کی طرف سے جو ہے وہ اس قسم کی نہ کوئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, نہ اس بارے میں کوئی جو ہے وہ بات ہوئی ہے. یہ سب جو ہے وہ قصے کہانیاں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کی کارکردگی کا جامع جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم آفس سے تمام وفاقی وزارتوں کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے, جس میں وزارتوں کو مخصوص فارم پر کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. تمام وزارتوں سے کہا گیا کہ وہ فروری 2024 سے اب تک کے اہم اقدامات اور کارکردگی فراہم کریں. وزارتوں کو حاصل کردہ اہداف اور کارکردگی کی تفصیلی رپورٹ جمع کروانا ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ معیشت اور مالیات سے متعلق 18 وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. اس میں قانون, سیکیورٹی اور انتظامی امور سے منسلک 14 وزارتیں بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ سماجی خدمات اور صحت و تعلیم سمیت 9 وزارتوں کی رپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کارکردگی جائزے کے ذریعے ترقیاتی فنڈز کے استعمال اور منصوبوں کے نتائج کا بھی باقاعدہ جائزہ لیا جائے گا. سی پیک اتھارٹی اور پلاننگ کمیشن کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اس کے علاوہ سالانہ ترقیاتی پروگرام اور معاشی پالیسیوں کے نتائج کا احاطہ کیا جائے گا. ذرائع نے بتایا کہ قومی مردم شماری اور اعداد و شمار کے نظام میں بہتری کا بھی جائزہ لیا جائے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور وزیر اعظم کے خصوصی اقدامات کے نتائج کا بھی جائزہ لیا جائے گا. ویڈیو بیان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. الیکشن صاف شفاف نہیں, دھاندلی زدہ تھے. مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے, ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک, آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. میں کشمیر کے غیور, غیرت مند اور بہادر عوام کو سلام پیش کرتا ہوں. جس بہادری اور دلیری کے ساتھ آپ نے مسلم لیگ کا مقابلہ کیا, ان کا دھونس کا, ان کا دھاندلی کا, ان کا گولیوں کا میں سلام پیش کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہادت قبول کی, ہمارا MNA کو ہاتھ میں گولی لگی, ہمارا کشمیر کا صدر پہ حملہ ہوا, مگر آپ ہمت نہیں ہارے, آپ پیچھے نہیں ہٹے اور آپ نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے لڑتی ہے, حق حاکمیت کے لیے, حق ملکیت کے لیے اور حق روزگار کے لیے. یہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں تھے, یہ دھاندلی الیکشنز تھے, یہ گولی الیکشنز تھے, یہ قاتل الیکشنز تھے, یہ خونی الیکشنز تھے. یہ سب کچھ کے باوجود آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 9 سیٹیں نکلوائی ہیں. جو آپ کے چوری ہوئے سیٹیں ہیں میر پور کے, مظفر آباد کے, وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دلواؤں گا. بلاول بھٹو کے اس بیان پر حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. پنجاب کی وزیر اطلاعات نظمہ بخاری نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ اف, ہم ڈر گئے, اب کیا ہوگا. کراچی میں چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرکزی جلوس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. نمائش چورنگی سے تفصیلات بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے قمر علی مستوئی. جی, چہلم حضرت امام حسین کے جلوس کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں پولیس اس وقت جلوس کے گزرگاہ پر موجود ہے. جلوس کی گزرگاہ نمائش چورنگی پر اس وقت موجود ہے. جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے تمام راستوں کو احمد جناح روڈ سے لے کر حسین ایران امام بارگاہ کھارادر تک جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. کنٹینر جو ہے وہ جلوس کی گزرگاہ کی طرف آنے والے راستوں پر رکھ دیے گئے ہیں. جلوس
से कबल जो है वो निश्चर पार्क पर मजलिस का इनेकाद किया जाएगा, जिससे अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी खिताब करेंगे। मजलिस के इख्तिताम पर जुलूस निश्चर पार्क से बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों में होता हुआ जो है वो हुसैन ईरानी इमाम बारगाह खरादर पहुँचेगा। पुलिस के 5000 से ज़ायद एहलकार और अफसान 137 गाड़ियों के ज़रिए जो है जुलूस को सिक्योरिटी देंगे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के एहलकार इसके अलावा होंगे और पुलिस जो है वो जुलूस की गुजरगाह के अलावा शहर भर में अलर्ट रहेगी। शहर भर से जो जुलूस में शामिल होने वाले अफराद हैं वो पहले निश्चर पार्क आएंगे। निश्चर पार्क में मजलिस होगी और मजलिस के इख्तिताम पर जुलूस जो है वो निश्चर पार्क से बरामद होगा। पारा चनार समेत ज़िले भर में चेलम नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है, जबकि पारा चनार के मरकज़ी इमाम बारगाह से सूबे में आज़ादारी का सबसे बड़ा जुलूस बरामद हुआ। तफसील बताएंगे अली अफजल अफजाल। शुहदाए करबला के चेलम के मौके पर पारा चनार समेत ज़िला भर में मातमी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। पारा चनार के मरकज़ी इमाम बारगाह से सुबह 8 बजे निकाला जाने वाला ज़दारी का मरकज़ी जुलूस मस्जिद रोड, कश्मीर चौक और दीगर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हज़ारा कब्रिस्तान पहुँचेगा, जहाँ पे मजलिस का इनेकाद किया जाएगा और उसके बाद मुख्तलिफ रास्तों से वापस शाम को पारा चनार के मरकज़ी इमाम बारगाह पर पहुँचेंगे, जहाँ पे जुलूस एहतिताम पजीर होगा। अरबईन के जुलूस के मौके पर पारा चनार शहर में मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। ज़िला भर में इजाफी चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जबकि पाक अफगान सरहद की निगरानी सख्त की गई है। इसी तरह ज़िला खुरम के 258 इमाम बारगाहों समेत तमाम हसास मकामात की सिक्योरिटी भी सख्त की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में बम डिस्पोजल यूनिट के एहलकार अपनी जान खतरे में डालकर शहरियों की ज़िंदगियां महफूज बना रहे हैं। साल 2017 से 20 जुलाई 2026 तक BDO ने खैबर पख्तूनख्वा में 2716 देसी साख्ता बम और धमाका खेज मवाद नाकारा बनाए। रिपोर्ट करेंगे रसूल दावड़। खैबर पख्तूनख्वा में सड़क किनारे नस्ब बम हो, खुदकश जैकेट, दस्ती बम या टाइम डिवाइस, बम डिस्पोजल यूनिट के जवान इनको नाकारा बनाते हैं। यूनिट का 50 साला अजमत अली नौशेरा में बम नाकारा बनाते वक्त दोनों हाथों से जख्मी हुआ था। इनका कहना है कि इनके हौसले बुलंद है। 7/8/2019 को नौशेरा के मकाम पर हमारे साथ ये वाक़या हुआ था। हम बम डिफ्यूज़ कर रहे थे, इसी दौरान वो ब्लास्ट हो गया, जिसमें हमारा एक साथी हबीबुल्लाह शहीद हो गया और मेरे दोनों हाथों कंडम हो गए। बम डिस्पोजल यूनिट खैबर पख्तूनख्वा के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 9 सालों में 2716 धमाका खेज मवाद को नकारा बनाया गया, जिनमें 1513 दस्ती बम, 896 राकेट व शेल, 266 टाइम IEDs, 95 रिमोट कंट्रोल IEDs, 25 खुदकश जैकेट, 7 बारूदी सुरंगे, 5 क्वाड काप्टर शेल और 2 गाड़ियों में नस्ब बम शामिल है। अब तक हमारे 13 शहादती हुई है BDO स्टाफ के, और इसके साथ हमारे 3 जवान जो है वो बिल्कुल ज़ख्मी हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। BDO ने पेशावर रीजन में सबसे ज़्यादा 660 जबकि कोहाट रीजन में 551 धमाका खेज मवाद को नकारा बनाया है। शिद्दत पसंद दहशतगर्दी के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं, जिस पर बम डिस्पोजल यूनिट को भी जदीद आलात और तरबियत फराहम की जा रही है ताकि शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन नज़र अली और रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। लाहौर के इलाके कोटली पीर अब्दुल रहमान का सानहा सिर्फ एक इमारत के गिरने तक महदूद नहीं, ये शहरी इलाकों में तामीराती निगरानी और हिफाजती निज़ाम पर भी कई सवालात उठा रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की टाउन प्लानिंग ब्रांच का मौक़िफ़ है कि इस इमारत का मंजूर शुदा नक्शा उनके रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि कमज़ोर दीवारों की वजह से इमारत गिरी। रिपोर्ट कर रही हैं इरम आवान। लाहौर में बागबानपुरा के इलाके कोटली पीर अब्दुल रहमान में चंद रोज कबल मकान की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर में पहले भी ऐसे अंधोनाक हादसा पेश आ चुके हैं, ताहम ऐसी खस्ता हाल इमारतों और मकानों को महफूज बनाने के लिए हुकूमती या इंतजामी सतह पर ठोस इकदाम दिखाई नहीं देते। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की टाउन प्लानिंग ब्रांच ने इंकशाफ किया कि कोटली पीर अब्दुल रहमान में जो मकान गिरा उसका नक्शा रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं। आइंदा इस तरह की खस्ता हाल मकानों की निशानदही के लिए मौसर इकदाम का फैसला किया है। ये एक हादसा है,
नोटिस किया गया क्योंकि हैबिटेबल था, ये घर हैबिटेबल था। इस तरह सो मैनी हाउसेज हैं जो कि हैबिटेबल है। हमारे बिल्डिंग कंट्रोल एरिया में इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हदूद में इस वक्त हमने वो 149 बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया और इनको रेलेवेंट जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने इनको नोटिस भी अंडर द पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत इनको नोटिस भी जारी किए हैं और इनको शोकाज नोटिस भी किए जा चुके हैं। तामीराती माहिरीन के मुताबिक इब्तदाई जायजे में इमारत की बुनियादें कमजोर पाई गईं। 4 इंच की दीवारें, टीआर गार्डर की छत, इजाफी बोझ और नमी जैसे अवामल मुमकिना तौर पर इस हादसे का बाइस बने। अगर ऐसे ढांचे पर गुंजाइश से ज्यादा वजन डाला जाए तो इसकी मजबूती मुतासिर हो सकती है। उस मिट्टी में जिस वक्त पानी चला जाता है और वो भारी हो जाती है, ऊपर की छत नीचे वाली छत पे आपके गिरी और नीचे की छत पे नीचे आके छत पे गिरी। इतना वक्त नहीं दिया उस बिल्डिंग ने कि उसके जो अंदर लोग उस वक्त थे वो बाहर निकल सके। 3 मरला 5 मरला घर है, उसकी जो मेन लोड बेरिंग वॉल है उसको तो 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। पार्टीशन वॉल बीच में जो नॉन लोड बेरिंग होती है वो 4.5 इंच की हो सकती है। वो जो 9 इंच की दीवार है और एक स्टैंडर्ड जो फाउंडेशन है 3.5 फुट की, वो आपको 3 मंजिला तक लेके जा सकती है। MCL हुकाम कहते हैं कि लाहौर में कई ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनके नक्शे मंजूर नहीं और तामीराती ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। उन्हें नोटिस भिजवा कर वक्त दिया जाता है और फिर कार्रवाई भी की जाती है। माहिरीन कहते हैं कि इस किस्म के जानलेवा हादसात से महफूज रहने के लिए जरूरी है कि गैर कानूनी और गैर महफूज तामीरात की फौरी निशानदही की जाए और आइंदा के लिए ऐसी तामीरात की हरगिज इजाजत ना दी जाए। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरा मवान, जियो न्यूज़, लाहौर। ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कौमी बीच पॉलिसी और सीड सेक्टर का मुस्तकबिल के उन्वान से सीड डायलॉग 2026 का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के इश्तराक से मुनक़दा इस तकरीब में बायोटेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली से हम आहंग बीजों की तैयारी और मकामी पैदावार में इजाफे की हिकमत अमली को ज़ेरे बहस लाया गया। आज डिस्कशंस हुई कि उससे बेनिफिट जो है उसकी ओनरशिप कैसे हो, सारे मिलके वो क्या क्या कुछ उसमें करें जो परवीज़ दी गई हैं, ताकि इदारे मिलके कंट्रीब्यूशन करें, कोशिश करें और उससे ओवरऑल हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और हमारे जो फार्मर इनकम इंक्रीज हो, हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़े। माहिरीन ने खुसूसी तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया कि निजी शोबे की तहकीक व तरक्की को फ़रोग देते हुए निजी कंपनियों की दर्जाबंदी के ज़रिए बीज की वैल्यू चेन को जदीद तरीन खतूत पर इस्तवार किया जा सकता है। तो आज हमने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो प्रायोरिटीज़ थी उनके ऊपर डिबेट हुई, जिसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, रेगुलेटर्स, एकेडेमिया, गवर्नमेंट, डिसीजन मेकर्स, वो सारे आज ऑन बोर्ड थे और इस पे एक बड़ी हेल्दी डिबेट हुई कि हम अपनी इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं। कौमी बीज कॉन्फ्रेंस में इस अज़म का इजहार किया गया कि ज़रूरी बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2026 ta 2031 पर अमल दरामद से मुल्क न सिर्फ ज़राअत में खुद कफील होगा बल्कि आलमी सतह पर मुसाबकती बीजों की सनत भी कायम कर सकेगा। कैमरामैन अली असलान और साथी रिपोर्टर हमाद अहमद के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।